رب ذوالجلال نے مومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ مومنین کا ہر کام آپس کے مشورے سے سر انجام پاتا ہے۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان مشورہ سے کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا۔ وہی لوگ ناکام آپ دیکھیں گے، انہی لوگوں کو زندگی میں پریشان دیکھیں گے جو دوسروں سے مشورہ نہیں لیتے، دوسروں کے مشورے کو اہمیت نہیں دیتے، جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور اپنا ہر کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، بہت دفعہ پھنس جاتے ہیں۔ وہ انفرادی سطح پر ہو، اجتماعی سطح پر ہو، ملکی اور ملی سطح پر ہو، جس لیول پر آپ دیکھیں گے مشورہ نہ کر کے لوگ ہمیشہ پھنسے ہیں، لیکن حقیقت میں مشورے کے ساتھ انسان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ گفتگو کے لیے میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر مدثر حسین سیان صاحب۔ سر، مشورے کی اہمیت کے باب میں قرآن اور حدیث جو کہتے ہیں، کتنی پیاری باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشورہ ایک امانت ہوتا ہے، اور جس کے پاس یہ امانت ہو اس کو یہ چاہیے کہ حق کو ہو اس امانت کو حقدار تک لٹائے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، اس حوالے سے جناب ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشورہ نبی مہربان کرتے تھے۔ واہ۔ اور جناب عائشہ صدیقہ، حالانکہ آپ پر وحی اترتی حالانکہ تھی۔ آپ وہی اترتی تھی اور آپ اللہ کی طرف سے مبعوث کردہ تھے، سبحان اللہ سبحان لیکن اللہ۔ یہ مشورہ اس لیے ایک سنت کے طور پر زندہ کیا گیا کہ مومنوں کے لیے تا قیامت ایک مثال رہے کہ مشورہ بہت لازمی ہے۔ بڑا اپنے آپ کو بڑا ہی نہ سمجھنے جی لگ جی، جائے۔ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس روئے زمین پہ آپ سے زیادہ مشورہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ واہ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ نبی مہربان ہر کام میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ ہاں۔ مجھے یاد آیا کہ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر بدر کے میدان میں گئے تو آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ ہاں۔ ایک صحابی رسول تھے جناب حباب بن منذر، جی جی۔ انہوں نے نبی مہربان سے دریافت کیا، یا رسول اللہ میرے والدین آپ پہ قربان، آپ نے جس جگہ قیام کیا ہے لشکر کا، کیا یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یہ وحی الہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی مہربان نے فرمایا کہ نہیں، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ یہاں قیام کیا جائے۔ واہ واہ واہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فدا کبھی وہ امی، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس جگہ کو چینج کریں اوئے ہوئے ہوئے۔ اور آپ یہاں سے اٹھ کے ان چشموں کے پاس چلے جائیں جہاں سے پانی ہر طرف جاتا ہے۔ ہم جب وہاں جا کر قیام کریں گے تو چشموں کا کنٹرول ہمارے پاس ہوگا، اور جو ہمارے مخالفین ہیں ان تک پانی بھی یہیں سے جاتا ہے، وہ قبضہ ہی نہ کر لیں اور کہیں۔ قبضہ نہ کر لیں۔ اور رات کو جب بارش ہوئی تو جہاں مسلمان قیام پذیر تھے اس کی ریت مٹی بیٹھ گئی، اور جہاں کفار مکہ قیام پذیر تھے وہاں کیچڑ ہو گیا۔ اور صبح جب آپ میدان کارزار میں موجود ہوئے تو سورج آپ کی پشت پہ تھا اور کفار مکہ کے سامنے تھا۔ ہاں۔ تو جناب حباب بن منذر نے یہ مشورہ دیا اور آپ نے اس مشورے کو قبول کیا۔ سر آپ اندازہ کریں یہ اتنی بڑی بات ہے جی جی کہ ایک صحابی حضور علیہ السلام سے سوال کر رہے جی یہ آج کے قائدین کے لیے، آج کے رہنماؤں کے لیے، آج کے پیروں کے لیے، آج کے علماء کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ جی جی ایک صحابی رسول پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی اپنی رائے ہے جی یا وحی آئی ہے؟ جی جی وہاں تو یہ سوال تھا نا صحابہ جی کے جی سامنے جی کہ وحی بھی آ رہی تھی۔ جی جی اب تو وحی بند ہے۔ جی 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 اب کسی کو بندہ ڈائریکٹ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی یہ بات غلط ہے، یہ صحیح ہے، مشورہ دینے کی حد جی تک، اور پھر اس پر جب زیادہ پوری جماعت مشورہ کرے تو بات۔ مشورہ اتنا لازمی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں عدالتوں میں جب کیس چلتے ہیں ہاں تو عدالتیں بعض معاملات میں عدالتی معاون مقرر کرتی ہیں۔ بے شک۔ مثال کے طور پہ کہ میڈیکل کے ریلیونٹ کیس آ گیا ہے، کوئی زمین کے حوالے سے کیس آ گیا ہے، تو عدالت اس فیلڈ کے ماہر کو اپنے ساتھ عدالتی معاون مقرر کرتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ چیز کیسے ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ سناتا ہوں آپ اس حوالے سے، یہ ایک مثال کے طور پہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی تقریباً جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا جی جی۔ تو امریکن عدالت میں ایک کیس آیا کہ ٹماٹر پھل ہے کہ سبزی ہے۔ اچھا۔ اور یہ ہوا یہ کہ جو فروٹ ایکسپورٹر تھے انہوں نے یہ رٹ دائر کی سپریم کورٹ میں کہ یہ جینیاتی اعتبار سے پھل ہے، لیکن اس کو سبزی کے طور پہ امپورٹ کر کے جو سبزی کے امپورٹر ہیں وہ ٹیکس بچاتے ہیں، اچھا۔ حالانکہ یہ فروٹ ہے، اس پہ ٹیکس لگنا چاہیے۔ اچھا اب یہ معاملہ امریکن سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو امریکن سپریم کورٹ نے 2 نباتیات کے ماہرین کو اپنا عدالتی معاون مقرر کیا، ٹھیک ہے۔
اور ان سے یہ پوچھا کہ ہمیں بتائیں کہ یہ سبزی ہے یا پھل ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ان جو عدالتی معاونین نے رپورٹ پیش کی وہ بڑی مزیدار تھی. جی جی. انہوں نے کہا کہ جینیاتی اعتبار سے ٹماٹر جو ہے یہ اس کے سارے خواص پھل والے ہیں، ہاں. لیکن جب سے دنیا معلوم ہے، جب سے دنیا میں اس کا استعمال شروع ہوا ہے، اس کو ساری دنیا بطور سبزی ہی استعمال کرتی ہے. کمال ہے. تو لہٰذا امریکن سپریم کورٹ نے باوجود جینیاتی طور پہ ٹماٹر کو پھل ہونے کے اس کو سبزی قرار دیا. انسانیت کا تعامل. جی جی. سر میں آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ. جناب علامہ حسن محمود جماعتی صاحب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ساری زندگی، حضور کے اصحاب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور کی خلافت کا انعقاد، تمام چیزیں مشورے پر بیس کرتی ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے. اس کو جہاں پہ قرآن مجید نے اس کی اہمیت کو بیان کیا، پوری صورت مبارکہ شورا کے نام سے جو ہے وہ واہ. نازل فرما دی ہے. جی جی. اور پھر سورہ آل عمران کے اندر بھی اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وشاورہم باللتی ہی احسن، ہاں. کہ آپس میں مشاورہ کو اختیار کریں. یہاں پہ میں ایک اور پہلو اس کا عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام نے اس پر زور کیوں دیا ہے. اس کے اندر دو اور حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں. جی جی. نمبر ایک جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو محکم فیصلہ کرتی ہے، جس کو مشورہ کی حاجت نہیں ہے. اس کے بعد کیونکہ یہ مخلوقات ہیں تو مخلوق کے ہاں عیب پایا جاتا ہے، نقص پایا جاتا ہے، اور اس کے فیصلہ کے اندر کمی اور کجی ہو سکتی ہے. یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو فیصلہ فرما دے وہ محکم ہوتا ہے. دیکھیں نا آپ، رسول اللہ کے فیصلے میں کمی کا سوچا بھی نہیں جا سوچا بھی نہیں جا سکتا. صرف ہمیں سکھانے کے ہماری لیے تعلیم کے لیے آقا نے مشاورت اختیار فرمائی. بالکل یہ تعلیم امت کے لیے تھا. سبحان میں نے اللہ. جیسے عرض کیا کہ یہ تو سبحان تعلیم اللہ. امت کے لیے تھا، ہاں. تالیف قلب کے لیے بھی تھا. یہ چیز بعد والوں نے اس کو سنت بنا لینا تھا کہ آقا علیہ السلام نے یہ بات بغیر مشورے کے کی ہے. بغیر مشورہ کی. احد کے موقع پر جی جی. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم. کیا چاہ رہے تھے، اصحاب کا مشورہ کیا تھا، اور مشاورت کی پابندی میرے آقا نے کیسے کی، حیران کون ہے جی. اور حالانکہ اس کے بعد نتائج برعکس تھے، جی لیکن جی. اسی موقع پر یہ آیت مبارکہ جو سورہ آل عمران کی ہے وہ اسی وجہ سے تھی کہ یہاں پہ مسلمانوں کی دلجوئی مقصود تھی. یہاں میں نے جو بات عرض کی نا کہ اس سے یہ ہے کہ انسان کے اندر بڑائی، تکبر اور تفاخر پیدا نہ ہو. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں سب کچھ ہوں. اس کے اندر میں کے کنسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے اس کو یہ کہا جا رہا ہے، اسلام اس کنسیپٹ کو دے رہا ہے کہ وہ مشورہ کرے، باہم دوسروں کو ساتھ لے کر کے چلے، کیونکہ اس کے فیصلہ کے اندر کمیاں، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس کے فیصلوں کے اندر، جس کے حکم کے اندر، جس کے امر کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہوتا، کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی نقص نہیں ہوتا، کوئی کجی نہیں ہوتی. بہت دوسرا اس کا پہلو مشاورت کا، جو ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں ایک حدیث مبارکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر 5 حقوق ہیں. اور امام غزالی جو احیاء العلوم کے اندر حدیث مبارکہ کو لائے تو اس میں ان کو 6 بیان کیا، جس میں سے ایک یہ تھا. یہ بیسیکلی انسانی جو معاشرہ ہے اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور اس معاشرہ کے اندر اس کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیونکہ اسلام کا جو بنیادی مقصود ہے وہ آپس میں بھائی چارہ ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر ویری انفارچونیٹلی شیئرنگ کا کنسیپٹ ختم ہو گیا ہے. ہم چیزیں دوسروں سے شیئر نہیں کرتے، پرائیویسی کے نام کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ تفاوت رکھتے ہیں، دوری رکھتے ہیں. اس سے رشتوں کے اندر ایک کھچاؤ رہتا ہے. جب باہم مشورہ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ جو ایک تفاوت کسی کیفیت ہے وہ ختم ہوتی ہے، اس میں اپنائیت زیادہ ہوتی ہے. اب وہاں چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائی؟ سب سے پہلی چیز فرمایا کہ رد السلام، کہ جب وہ سلام کرے، یہ مسلمان کا حق ہے کہ وہ سلام کرے، اس کے سلام کا جواب دیا جائے. اب یہ بھی سوشل ایسپیکٹ کے ساتھ ہے. دوسری چیز فرمائی کہ وہ تشمیت العاطس، کہ جب وہ چھینک مارے اس کی چھینک کا جواب دیا جائے، جب وہ الحمدللہ کہے تو الحمدللہ کہ اس کا جواب دیا جائے. پھر ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا یہ حق ہے. اب یہ سوشلائزیشن ہے، باہم ایک دوسرے کے اندر پیار، محبت، الفت کو بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. اور بڑی عجیب بات ہے، ہم اس کے برعکس کام کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا کہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کیا جائے. یعنی جب وہ دعوت دے رہا ہو، ہم جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ست کرنا، یعنی وہ ست نہ کر رہا ہو، پراپر ایک تو دعوت دے، اور جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول بھی کیا جائے، اس کے ساتھ چند لمحے گزارے جائیں، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. یہ سوشلائزیشن ہے تاکہ آپس میں باہمی تعلق کو استوار کیا جائے. آگے فرمایا کہ جب مریض ہو اس کی عیادت کے لیے جایا جائے. اور چوتھا فرمایا کہ جب وہ پانچواں کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ کے ساتھ. اور چھٹا جو میں نے کہا کہ چھٹا حق مسلمان کا یہ ہے کہ جب وہ مشورہ طلب کرے تو اس کو اچھا مشورہ دیا جائے. یہ باہمی پیار اور محبت کے کنسیپٹ کو بیسیکلی فروغ دیا جا رہا ہے. پھر اسی کے اندر ماڈرن ڈے جو فینومینا ہے جو ہم دیکھتے ہیں، جو کارپوریٹ سیکٹرز کے اندر بہت زیادہ جو عام ہو رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک جو ہیرارکی چلتی تھی ڈائریکٹرشپ کے ساتھ، پھر ڈائریکٹرشپ کے بعد نیچے سب آرڈینیٹس تھے، ان کے اوپر جسٹ
فیصلہ کو نافذ کیا جاتا تھا. ماڈرن ڈے فنامنا کارپوریٹ سیکٹر کے اندر یہ ہے کہ وہی کارپوریٹس کامیاب ہیں. یہ جتنی بڑی بڑی آرگنائزیشنز کو ہم دیکھتے ہیں, وہ گوگل ہے, وہ مائکروسافٹ ہے, وہ انٹل آرگنائزیشن ہے, وہ ایپل ہے, یا چائنا کے اندر جتنی آرگنائزیشن ہے سیمسنگ وغیرہ, تو یہ ان سب کے اندر جو کنسیپٹ چینج ہوا ہے وہ ٹیم بلڈنگ کا ہے. یہ دیکھیں یعنی نا, ٹیمز رسول بنائی گئی ہیں. آقا علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے جو کام کیا, ماڈرن دنیا تو اسی کو فالو کر رہی ہے. اسی کو فالو اور کر رہی وجہ ہے نا, دیکھیں آپ, ہمارے سامنے جو بنیاد آ گئی کہ جب سارے لوگ اس کو اون کر لیں, ایک فیصلہ کریں. جی اچھا, یہ بھی ممکن ہے کہ 10 لوگ, پوری ٹیم بھی فیصلہ غلط کر لے, ممکن ہے, امکان تو ہے نا, بالکل ایسے ہی. امکان ہے. لیکن اگر وہ فیصلہ غلط ہو گیا, اس سے نقصان ہو گیا, ہر کوئی اون کرے گا, اس نقصان کو دوبارہ سے وہ ریکور کر لیں گے, اور وہ برڈن شیئر ہو رہا ہے, شیئر ہو جائے گا, اس فیصلے کا برڈن شیئر ہو رہا کسی ہے, ایک شخص پر نہیں جائے گا. کسی ایک شخص پر نہیں ہے. تو ٹیم بلڈنگ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جب ٹیمز آپس میں مشاورت کے ساتھ فیصلہ کریں, وہ کسی بھی کام کو سر انجام دیں تو وہ مشاورت کریں باہم بھی, اپنے ٹاسک کو سر انجام دیتے ہوئے ٹاسک کو شیئر کرتے ہیں. ٹاسک کو جو ہے اپوائنٹ کیا جاتا ہے پراپر ایک ایک شخص کو, اور پھر باہم مشاورت کے ساتھ اس کو پروجیکٹ کو تکمیل کی طرف لے کر کے جایا جاتا ہے. اب جب ہم اس کو پیچھے چل کر کے دیکھتے ہیں تو ہسٹری میں ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ کیا ہے, غزوہ خندق کے موقع کے اوپر ہمیں نا یہ بات ذرا لمبی ہو جائے گی, اس طرف ہم آتے ہیں. ڈاکٹر محمد اقبال چشتی, آپ اس میں کیا ایڈ کریں گے؟ آج کا موضوع پروفیسر صاحب اجتماعی طور پر, آئلی طور پر, ہمارا جو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور میں یہاں پہ مولا کائنات پاک کا ارشاد پڑھنا چاہوں گا, باب مدینۃ العلم کا. آپ فرماتے ہیں کہ ما خواب من استشارہ وما نادم من استخارہ. وہ بندہ کبھی خیب و خاسر نہیں ہوگا, کبھی اس کو ندامت نہیں ہوگی جس نے مشورہ کر لیا, اور وہ بندہ کبھی خائب و خاسر نہیں ہوگا جس نے استخارہ کر لیا. یہ استخارہ بھی تو اللہ تعالیٰ سے مشورے کی وہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہوتا ہے. اور جو مشورہ ہم کر رہے ہیں, مشورہ عربی میں اس کو مشورہ بولتے ہیں, تو یہ بندہ بیسیکلی جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں, جس گھر میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں, جس ٹیم بلڈنگ کے اندر ہم رہ رہے ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ اپنا جو آئیڈیاز ہیں وہ ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے, مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر میں حدیث پڑھی, بڑا حیران ہوا. حضور نے فرمایا ما ہلاک الرجل بعد المشورۃ, بندہ مشورے کے بعد کبھی ہلاک ہو سکتا ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. واہ, مطلب اس نے اپنا آئیڈیا کسی کے ساتھ مشورہ کر لیا, اپنے تھاٹس جو ہیں کسی سے ایکسچینج کر لیے, کسی سے اچھائی کا یا کوئی بھی کوئی چیز تھی اس نے وہ ایکسچینجنگ کر لی. ہمارے بزرگ کیا کہتے تھے کہ اگر کوئی نہ ملے تو دیوار سے بھی مشورہ کرو. مشورہ تے کاندھ کوئی بھی لے لینا چاہیے. اور وہ بزرگ جو ہیں وہ ان کے سامنے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین. اور پھر دیکھیں نا, آپ نے انٹرو میں بھی یہ بیان کیا کہ پوری سورہ شورا اور پھر وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ, ٹھیک ہے, یعنی اتنے زیادہ قرآن کریم کے اندر پوری سورت آنے کے باوجود, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آنے کے باوجود, اور پھر رسول پاک کے ساتھ وحی کی تاکید اور تائید ہونے کے باوجود, پھر بھی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, سنن ابو داؤد کے اندر ہے, حضور فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدن اکثر مشورۃ لاصحابی من رسول اللہ, سبحان اللہ, کہ میں نے صحابہ میں سب سے زیادہ کسی کو مشورہ کرنے والا رسول کریم کے علاوہ کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور پھر ایک اور حدیث پاک میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المستشار مؤتمن, جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے وہ ایماندار ہے, وہ امانت دار ہے, امین ہے, وہ وَإِن شَاءَ أَقَامَهُ وَإِن شَاءَ رَدَّهُ, چاہے ذمہ دار بنا دیا اس کو. جی, بس سوچے, تفکر کرے, تدبر کرے, غور کرے, ایسے ہی نہیں چلتے چلتے مشورہ دے دے. بالکل. اور مشورہ بھی جو ہے نا ایک خوش اسلوبی کے ساتھ ہو, بندہ مشورہ بھی اس سے لے جس کے اوپر بندے کو اعتبار ہو. اچھا, ویسے یہ ایک بات ہے, مشورہ کس سے لے, یہ بہت بڑا سوال ہے. ہاں, بہت بڑا سوال ہے جی. مشورہ پہلی بات تو یہ ہے پروفیسر صاحب, بڑا اچھا سوال ہے. جو بندہ جس فیلڈ کا ہوگا نا, ماہر ہوگا, زیرک ہوگا, درک رکھنے والا ہوگا, آپ, اور پھر وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہو, ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ وہ آپ سے جو ہے نا وہ جیلس ہو, یا کہ آپ اس سے مشورہ لیں, وہ تو آپ کو رانگ ٹرن جو ہے نا وہ کر دے گا. مشورہ اس سے لینا چاہیے جو آپ کا خیر خواہ ہو, زیرک ہو, اور جس فیلڈ میں وہ کمپیٹنسی رکھتا ہو. یہ نہ ہو کہ کوئی میڈیکل کا آپ جو ہے نا مشورہ آپ جو ہے نا کسی ایرے ویرے سے لینا شروع کر دیں,
یا آپ کسی اور فیلڈ کا کوئی مشورہ ہو تو اپوزٹ کسی بندے کو سلیکٹ کریں اور الیکٹ کریں اور اس کو مشورے کے لیے اس کا انتخاب کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ مشورے کا پروفیسر صاحب جس طرح میں نے حدیث پڑھی ہے، بندہ اگر مشورہ کر لے نا تو انسان کے بہت سارے جو اسی فیلڈ کے اندر اس کے زاویہ جاتے ہیں وہ بالکل کلیئر کٹ ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھا لیتا ہے Definitely بندہ، بجائے فائدہ اس بھی کے کہ اٹھانا میں چاہیے۔ کرتا 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 اس جگہ پر پہنچتا، وہ آلریڈی وہاں پہنچے ہوئے لوگوں سے آگے چلے۔ بالکل۔ اور پھر مشورہ جو ہے نا، ہم سے بہت لوگ ایسے ہیں، اب دیکھیں ان کو قرآن سے اور رسول کریم کے فرامین سے یہ بات سیکھنی چاہیے کہ وہی یہ الہی جو ہے جو فرشتوں کے ذریعے سے آتی ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو وشاورہم فی الامر، اللہ حکم دے رہا ہے جناب۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وشاورہ رسول اللہ یا یشاور، نہیں، وشاورہم، اس بات کے اوپر یہ ذرا تو غور میں نے کریں۔ بار بار یہی کہتا ہوں نا جی کہ کتنی ہر ایک کے تاکید ہے۔ لیے یہ قیامت تک کے لوگوں کو پابند کر دیا بالکل کہ بجا آپ فرمایا اگر آپ نے۔ ٹیم لیڈر ہیں، بغیر مشورے کے آپ نے کام نہیں کرنا۔ سر آپ کو ایڈ کرنا چاہیں، میں یہ مولا علی شیر خدا نے ایک جب یہ بات فرمائی نا کہ مشورہ کن لوگوں سے کریں، 4 باتیں تو وہی تھیں جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کر دی۔ ایک آپ نے بڑی بات فرمائی، آپ نے فرمایا وہ شخص کسی غم دکھ پریشانی میں نہ ہو۔ جی اللہ جی اسی حوالے سے ایک محاورہ ہے جی جی کہ نااہل کے مشورے سے اور عقل مند کی دشمنی سے بچو۔ اچھا، جی دیکھیں، جو مشورہ ہے اس کے لیے مشیر ہوتا ہے، ہاں اور مشیر کی کچھ خوبیاں ہونی چاہیے۔ ہاں اس لیے فقہا نے کہا ہے کہ مشیر کی خوبیوں کے مثبت پہلو بھی ہیں اور مشیر کے منفی پہلو بھی ہیں۔ ہاں بے شک۔ تو جو مشیر ہے اس کے مثبت پہلو یہ ہیں کہ وہ عاقل ہو، وہ بالغ ہو، وہ معاملہ فہم ہو، وہ زمانہ شناس ہو، وہ حالات حاضرہ کو جانتا ہو، وہ اشیاء کی باریکیوں اور نزاکتوں کو جانتا ہو، اس کا خود ذاتی تجربہ ہو، زیرک انسان، زیرک انسان ہو، ذاتی تجربہ ہو اور اس فیلڈ میں کام کر چکا ہو۔ یہ اس کی خوبیاں ہیں۔ واہ، اور اس کے جو منفی پہلو یہ ہیں کہ وہ لالچی نہ ہو، وہ بخیل نہ ہو، وہ ڈرپوک نہ ہو۔ ہاں اس شخص کے اندر یہ منفی خصوصیات نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا اپنا ذاتی مفاد، جیسے ہم کانفلکٹ آف انٹرسٹ، وہ نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ مشیر مشورہ دیتا ہے۔ جیسا برادر عزیز عرض کر رہے تھے کہ آج کل کے دور میں ہر ادارے کے اندر کور کمیٹی، ایڈوائزری کونسل اور کیبنٹ کمیٹی، یہ ساری چیزوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مشورہ، جتنا زیادہ وسیع مشورہ ہوتا ہے اتنی زیادہ رائے پختہ ہوتی ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں ایک دنیا کی سطح پہ UNO ہے، اس کا کام بھی مشورہ کرنا ہے۔ عالم اسلام کی سطح پر OIC ہے، اس کا کام بھی مشورہ کرنا ایسا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا، انہوں نے کہا استصواب رائے کریں کشمیر کے لیے UNO نے کہا، لیکن کوئی نہ مانے مشورہ تو پھر کیا وہ ہوگا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جنہوں نے مشورہ دیا ہے انہوں نے سختی نہیں کی۔